حسن نصراللہ اور اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد یحییٰ شنسار کی شہادت کی خبریں موصول ہوئی ہیں، جس کو حماس نے جس کی تصدیق کر دی ہے اور اسرائیل نے جس کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو پی ٹی آئی کی کرنٹ لیڈرشپ ہے اس کی اور عمران خان کی کل ملاقات ہوئی ہے، اس کی جو تفصیلات سامنے آئی وہ آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیو نیوز نے جو کرنٹ لیڈرشپ پی ٹی آئی کی اور عمران خان کے درمیان جیل کے اندر جو اندرونی باتیں ہوئی ہیں وہ کچھ آئی ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جو السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی ڈیجیٹل چینل۔ آپ سے ریکویسٹ، سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ سب سے پہلے ناظرین بات کریں گے یحییٰ شنسار کی۔ یہ کون تھے؟ یہ کرنٹ سربراہ تھے حماس کے۔ 31 جولائی جب اسماعیل ہانیہ ایران کے صدر کی حلف برداری کے موقع پہ شرکت کرنے کے لیے تہران پہنچے تھے، اسرائیل نے اٹیک کیا تھا اور حماس کے سربراہ کو شہید کر ڈالا تھا۔ اس کے بعد جو اگست میں نئے سربراہ حماس کے بنے ہیں ان کا نام تھا یحییٰ شنسار۔ یحییٰ شنسار کو کس طرح شہید کیا گیا، اسرائیل نے تفصیلات جاری کر دی۔ سب سے پہلے آپ کو 1 بائی 1 بتاتا ہوں۔ بدھ کے دن 16 اکتوبر جنوبی غزہ کے علاقے رفح میں کچھ جنگجوؤں اور اسرائیلی فوجوں کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ 3 جنگجو تھے جن سے ہمارے فوج کی جھڑپ ہوئی ہے اور تینوں کو ہم نے مار دیا۔ مارنے کے بعد انہیں اگلے دن جمعرات کو پتہ چلا کہ ہم نے جس شخصیات کو مارا ہے ان میں ایک یحییٰ شنسار ہے، اور یحییٰ شنسار کی انگلی کو اسرائیل بھیجا گیا رپورٹ کرنے کے لیے۔ جب وہ تصدیق ہو گئی پھر اس کی لاش کو بھی اسرائیل لے گئے۔ اسرائیل نے تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسرائیل جو یحییٰ شنسار صاحب ہیں یہ ایک عمارت میں داخل ہو گئے۔ ان کے پاس جب یہ شہید ہونے لگے ان کے پاس ایک پستول تھی اور ایک 40,000 شکر کے پیسے تھے۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو ڈرون کی مدد سے ڈرون کھڑکی کے ذریعے ایک عمارت میں داخل کیا گیا اور ان کو ڈرون کے ذریعے شہید کیا گیا۔ یحییٰ شنسار صاحب، ان کی تفصیلات کیا ہیں؟ یہ 1962 کو غزہ کے علاقے یونس خان میں پیدا ہوئے۔ خان یونس میں ہی انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ خان یونس کے بعد ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے غزہ کی اسلامک یونیورسٹی میں عربی میں بیچلر کیا۔ بیچلر کرنے کے بعد یہ مختلف سرگرمیوں میں شامل ہو گئے۔ 1982 کے اندر انہوں کو اسرائیلی فوج نے گرفتار کر لیا۔ پھر اس کے بعد 1985 میں پھر انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ 1987 میں جب حماس قیام میں آئے، حماس کے بانی شیخ یاسین صاحب کے نظروں میں انہوں نے اپنا کافی مقام حاصل کر لیا تھا۔ جیسے انہوں نے اپنا کافی مقام حاصل کر لیا تھا، سن 1988 کے اندر ان کو اسرائیل نے قید میں لے لیا۔ کم از کم 2011 تک یہ قید میں رہے، 23 سال یہ قید میں رہے۔ وہ جب قید میں رہے تو انہوں نے تنہائی میں بڑا وقت گزارا جہاں ان کے اندر شدت آتی گئی۔ 2011 میں جب غزہ اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کا زیر مبادلہ ہوا تو یحییٰ شنسار کو بھی رہا کر دیا گیا۔ یحییٰ شنسار جب رہا ہو کے آئے، انہوں نے 2014 میں آ کے انٹرنل فورس بھی بنائے۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف سرگرمیوں میں شامل رہے۔ 2021 کے اندر انہوں نے ایک بیان دیا کہ بے شک فلسطینی قوم کسی بڑے نقصان کے ڈر سے جنگ ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم فلسطین کے لوگ سفید جھنڈا کھڑا کر دیں جنگ ختم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد رپورٹ کے مطابق جب لاسٹ ایئر حملہ ہوا تھا 7 اکتوبر کو، تو اسماعیل ہانیہ صاحب جو سربراہ تھے حماس کے، انہوں نے مختلف جگہوں پہ تقریریں بھی کی، دورے بھی کیے اور سیاسی بیان بھی دیے اور ہر جگہ خطاب بھی کیا، لیکن اس دوران یحییٰ شنسار صاحب کہیں نظر اتنے نہیں آئے۔ لیکن گزشتہ شب 16 اکتوبر کو ان کے درمیان جھڑپ ہوئی اور یہ شہید ہو گئے۔ اس پہ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ فلسطین کی لوگوں کی آزادی کے لیے یحییٰ شنسار صاحب نے بہت بڑی جدوجہد کی ہے، بہت کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ حماس کے جو سیاسی سربراہ ہیں انہوں نے بھی بیان دیا ہے کہ اسماعیل ایک جنگجو تھے، ایک دلیر انسان تھے، اپنی پوری زندگی انہوں نے اسٹرگل میں گزاری، انہوں نے آزادی کے لیے گزاری، انہوں نے بڑی محنت کی، بڑا انہوں نے کام کیا، بڑا یعنی کہ فلسطین کی آزادی کے لیے بڑے انہوں نے کام کیے۔ یہ تھی یحییٰ شنسار صاحب۔ اور اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، عمران خان صاحب سے پی ٹی آئی کی کرنٹ لیڈرشپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ پہلے تو سلمان اکرم راجہ صاحب کو جیل کے اندر جانے نہیں دے رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے حکومت نے کسی طرح انہیں جانے دے دیا۔
اس کے بعد بریسٹر گوہر صاحب آئے ہیں، انہوں نے سوچا کہ میڈیا سے گفتگو بھی نہیں کی، انہوں نے سوچا کہ میں سیدھا جاؤں گا مولانا فضل الرحمان کے پاس، لیکن وہ مولانا فضل الرحمان کے گھر جانے لگے، انہیں پتہ چلا کہ مولانا فضل الرحمان کے گھر بلاول بھٹو زرداری صاحب بیٹھے ہیں، لہٰذا وہ مولانا کے گھر نہیں گئے، وہ کے پی ہاؤس میں گئے، انہوں نے کانفرنس شروع کی۔ سمجھے کہ ناظرین آپ کو میں ایک بات بتاؤں، انہوں نے کانفرنس 5 بجے شروع نہیں کی کیونکہ ہیڈ لائنس کا ٹائم تھا، 5:05 پہ شروع کی، یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے میری نظر میں۔ جب انہوں نے کانفرنس شروع کی، انہوں نے کہا کہ عمران صاحب نے کہا کہ میرے سیل کی بجلی نہیں ہے، کنیکشن نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے، اس کے علاوہ ورزش نہیں کرنے دی جاتی پراپر، یہ وہ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ لیکن اب ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ ایک بڑا چھائے ہوئی تھی باتیں کہ عمران خان صاحب پہ تشدد بھی ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کو کھانا نہیں دیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن بریسٹر صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ بریسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ بس لائٹ نہیں دی، حالانکہ جب لائٹ دینا نہ دینا بھی بہت بڑی دکھ کی بات ہے، لائٹ دینی چاہیے، ایک ذہنی اذیت ہے۔ آپ خود سوچیں مغرب کے بعد جب ایک کمرے میں لائٹ بھی نہ ہو، پنکھا بھی نہ چلے تو پھر کیا حال ہوگا، ذہنی اذیت ہے، دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جیو نیوز پہ، اب جیو نیوز پہ ذرائع کے مطابق یہ باتیں آ رہی تھی، اب انہوں نے آگے لکھا ہوا تھا ذرائع کہ عمران خان صاحب سے کرنٹ لیڈرشپ نے ملاقات کی، عمران خان صاحب نے ڈانٹا کہ تم میرے لیے کچھ نہیں کر رہے، تم میرے لیے کوئی بات، میری رہائی کے لیے کوئی اقدام نہیں کر رہے، پروٹیسٹ نہیں کر رہے، 15 اکتوبر کو جو کرنا تھا وہ تم نے نہیں کیا، بتاؤ میں اس طرح آزاد نہیں ہو سکتا۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جیو نیوز سے کہ اندرونی خبر آپ کو ذرائع نے کس نے دی؟ یا وہ 5 بندے جو عمران خان سے ملنے گئے، یا ان میں سے کوئی تھا پھر جنہوں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب نے ڈانٹا ہے ہمیں، یا عمران خان صاحب نے خود بتایا، یا کوئی آپ نے کیمرہ لگایا ہوا تھا؟ یہ تھی ناظرین آج کی خبریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔